آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ سو ٹی وی سب سے پہلی چیز، دوسرا پھر اس کے بعد نیوڈیٹی آ جاتی ہے پرونو سائٹ سے۔ وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ انڈیا نے اپنی ایک پوری کی پوری انڈسٹری بنائی ہوئی ہے نیوڈ کی، پرونو کی، وہاں سے وہ جناب موویز بناتے ہیں۔ ابھی ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے جو اینٹی وائرس اپنے دماغ میں جو انسٹال کرنے ہیں تو کون سے طریقے ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایک کینڈیڈیٹ کے دماغ کو کیا کر لیتی ہیں، خراب کر لیتی ہیں، اور اس کو اس نہ معاشرے کے قابل بناتی ہیں، رہنے دیتی ہیں معاشرے میں، اور نہ ہی کیا ہے وہ آرمی کے لیے یا ایئر فورس نیوی کے لیے یا سی ایس ایس کے لیے وہ سلیکٹ نہیں ہوتا اور وہ فارغ تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے بیٹا پہلی چیز یہ ہے، آپ اگر 90 ارلی دیکھو، جس وقت کی کیبل وغیرہ نہیں آئی تھی اور جس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، تو اس وقت آپ دیکھو بڑے بریلینٹ لوگ ہوتے تھے، اچھے تھے۔ لڑکوں کا آپ رزلٹ اس وقت دیکھیں ماشاءاللہ لڑکیوں سے بہترین ہوتا تھا، اور لڑکیوں اس وقت کم ہوتی تھیں۔ ہوا کیا، دیکھ لیں نیٹ آنے کے بعد کہاں پہ لڑکوں کی پرسنٹیج ہے اور لڑکیوں کی کہاں پہ ہے، پوزیشنیں کون لے رہا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، میں بورڈ کی ایگزام میں بات کر رہا ہوں، میں اس میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ سو ہوا کیا اور یہ کیوں ہوا، یہ صرف اور صرف ایک وجہ سے ہوا، اور جو تھا میڈیا، یعنی کہ نیٹ شیٹ کیبل شیبل، یہ سارا کچھ اسی کا پھیلایا ہوا فساد میں سے کہتا ہوں ہے، جو کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کیے جا رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اگر میڈیا کی بات کریں تو ان میڈیا نے دیکھیں ہمارے معاشرے کو اور ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے، اور اس نے ہمارے گھر میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کو کیسے تباہ کیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جب آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں اس میں آپ جو بھی خواتین ہیں، جو ان کے کریکٹر ہیں، آپ ان کا ڈریس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کتنی اچھا ڈریس پہنا ہوتا ہے، کیا اس نے میک اپ خاتون نے کیا ہوتا ہے، کیا لڑکے کو بھی ایسے میک اپ کروایا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو اس طرح کا ڈریس، لڑکوں کو وہ ڈریس نہیں ملے گا جو کہ وہ ایک ڈرامے کے اندر ایک ہیرو کو دیکھتے ہیں، یا لڑکیاں ہیروئن کو دیکھتی ہیں، اس طرح کا ڈریس نہیں ہوگا، تو سب سے پہلی چیز بیٹا یہ آپ کے اندر کیا چیز کا آغاز کرے گا، جس کو کمپلیکس کہا جاتا ہے، اور یہ یشسوی میں چیز دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوگا، ٹھیک ہے، اور اردو میں اس کو غالباً کہتے ہیں احساس کمتری، تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ جس وقت ان ڈراموں کے اندر ٹائٹس پہنی ہوئی لڑکیاں دیکھیں گے، عجیب عجیب نخرے کرتی ہوئی، تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ایک خاتون کی امیج بن رہی ہوگی، یہ دیکھ لیں، کیا وہ ایک مسلمان معاشرے میں اس طرح کی خاتون کی امیج بننا وہ جائز ہے؟ آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ایک مسلمان لڑکی ہو، جس طرح کے عام ڈراموں میں مکمل لڑکی نے ڈریس پہنا ہوتا ہے، تو اس کی رسپیکٹ، اور یہ جو آئیں گی ٹائٹس پہنی ہوئی، آپ کے دماغ میں کیا تصویریں بن رہی ہوں گی، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اوکے، نیکسٹ، ان ڈراموں میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ لڑکی سے نمبر کیسے لینا ہے، لڑکے کو فیس بک پہ کیسے لانا ہے، لڑکی نے لڑکے کو فیس بک پہ اور لڑکی نے لڑکی کو فیس بک پہ کیسے لانا ہے، محبت سٹارٹ کیسے ہونی ہے، ٹھیک ہے، دوست کی جو بہن ہے اس کو ہم نے کیسے ہیک کرنا ہے، ہم نے اپنے جو بھائی کی بیوی ہے اس کے ساتھ کس طرح تعلقات کرنے ہیں قائم، یہ ساری کی ساری، میں کیوں کہتا ہوں یہ غلاظت سے بھرا ہوا ہمارا میڈیا ہے، غلاظت میں سے کہوں گا میں، اس کو وہ غلاظت بیٹا کہوں گا جو واش روم میں پڑی ہوتی ہے، اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے معاشرے کو اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں اور بھی بہت سی خباستیں آئیں گی ڈراموں میں ان کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ سو ٹی وی سب سے پہلی چیز، دوسرا پھر اس کے بعد نیوڈیٹی آ جاتی ہے پرونو سائٹ سے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ انڈیا نے اپنی ایک پوری کی پوری انڈسٹری بنائی ہوئی ہے نیوڈ کی، پرونو کی، وہاں سے وہ جناب موویز بناتے ہیں، آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، آپ لوگ، ایک ٹائم تھا جو ہے میں کو پڑھ رہا تھا آرٹیکل کہ لوگ کہتے تھے گوروں کی جو ہے، ابھی لوگ کہتے ہیں نو، انڈین، سو کیا ہو رہا ہے، انڈیا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے دماغ کو آپ خود دیکھ لیں کہ سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہا ہوں، جس وقت آپ کسی بھی انڈین لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ وہ زنا کرتے ہوئے، برا کام کرتے ہوئے،
تو جب آپ اپنے محلے میں آتے ہیں تو کسی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اوپر اس کی کیا پکچر بنتی ہے، یہ میں جواب آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں بیٹا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ISSB میں آپ کو ناٹ ریکمینڈ کے دانے کے اوپر لے کے جا رہی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک آپ کو کوئی بھی سائیکولوجسٹ کھل کے نہیں بتائے گا، میں آپ کو ہر چیز کھل کے بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد میرے آن لائن انشاءاللہ اور آڈیو ویڈیو لیکچر آئیں گے، اور اس میں اس معاشرے کو سیدھا کرنے کے حساب سے جو چیزیں وہ دوں گا آپ لوگوں کو۔ بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا کر چکی ہیں۔ کیا کیا چیز؟ نمبر 1 میڈیا، آپ کی جو ٹیلی ویژن ہے، اور اس کے بعد دوسرا یہ آپ کا جو سائٹس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ان دو چیزوں نے آپ کو، جو کینڈیڈیٹس ہیں، اکثر کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی شخصیت کو تباہ کرنے میں بہترین کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو میں ایک اور بات چیت آپ لوگوں سے کروں گا، چلیں ابھی تو آپ کہیں گے کہ سر ابھی تو ہمیں اس ایج سے نکل آئے ہیں، ابھی تو ہم ینگ ہیں، ابھی تو ہم FSC کر چکے ہیں، ابھی کے متعلق آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کریں۔ ہاں، یہ تو آپ اس وقت کی ابھی بات بتا رہے ہیں کہ یا تو چھوٹا بچہ ہو، یا جب ہمارے بچے ہوں گے تو ہم تو ان کے ساتھ اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس جگہ تک تو آپ نے بڑا اچھا ہمیں بتا دیا، لیکن ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ISSB کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، ٹھیک ہے، اوکے۔ ابھی ہم اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو میں نے لاسٹ لیکچر میں بات کی، 5th جنریشن وارفیئر، ٹھیک ہے، اس میں میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا؟ 2 چیزیں، میڈیا اور پروپیگنڈا۔ میڈیا آپ کے معاشرے کو تباہ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کو غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ تباہ و برباد کرتے آ رہے ہیں ہمارے معاشرے کو، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا کا شکر ہے، بس اللہ کی ایک رحمت ہے کہ جو آڑے آ رہی ہے، خدا نے ہمارے اوپر جو ہے رحم کیا ہوا ہے۔ اس میڈیا نے، آپ خود دیکھ لیں، آپ جو بچہ بھی ابھی سارے FSC کے بیٹھے ہوں گے، یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ یہ بچہ جناب کون سے ڈراموں کو دیکھتا ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، عشق معشوقی، قتل غارت، کرائم سین، تو فلاں۔ کیا اس بچے کی مینٹیلٹی بنے گی؟ کیا اس بچے کی گرومنگ ہوگی؟ وائرس آ گیا نا آپ صاحب کے دماغ میں۔ اسی طرح آپ لوگ آج کل ٹویٹر کے اوپر بھی ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی ہیں، سارا کچھ، آپ کے دوست آپ لوگوں کے کیا گند بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی چیزیں بھی بھیجتے ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، قرآن شریف کی تلاوتیں بھی بھیجتے ہیں، سارا کچھ، بٹ گند بھی بھیجتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، وہ وائرس آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اس میں ایک دفعہ، میں ابھی نیوڈیٹی کے اوپر بات کروں گا، آپ لوگ جس وقت ایک دفعہ اس کے اندر گھسنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، تو اس کو بیٹا ایک سائیکولوجیکل بیماری کہا جاتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، یہ سائیکولوجیکل ایک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک خاص قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے، جب آپ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں میں گھستے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو وہ لیکوڈ زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ پھر آپ کے دماغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ دنیا میں ایون کہ بعض لوگوں کو میں یہ کہوں گا وہ پھر شادی کے قابل بھی نہیں رہتے، وہ اتنا اس میں گر جاتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے اپنا تدراک کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا کیسے ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ آپ نے یہ جو جتنے وائرسز اکثر کینڈیڈیٹ کے دماغ میں آ چکے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کیسے کرنا ہے، ختم کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سمجھاؤں گا، اس کا علاج بتاؤں گا، اس کے بعد دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، یہ 2 ہمارے ہوں گے، ٹھیک ہے، 2 طریقوں سے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اسلامی طریقے کو، اوکے۔ یہ جو ٹائم گزر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں 100% کہ دجالی ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ احادیث ہے۔ ابھی جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ دجالی ٹائم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2-3 چیزیں آپ کو بتائی تھیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ جس وقت دجال کا ٹائم ہوگا تو اس وقت آپ جو ہے اپنے گھر کا سامان اٹھائیں اور کسی پہاڑی پہ چلے جائیں، یعنی کہ کسی غیر علاقے میں بیسیکلی چلے جائیں۔
تو ظاہری بات ہے کہ آبادی تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, پاسبل ہے بھی اگر ایک بندہ مصمم ارادہ کرنا چاہے, لیکن پھر ظاہری بات ہے مشکلات بہت ہیں, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. تو دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی تھی. حدیث ہے, غالباً اللہ مجھے معاف کرے if I'm not wrong, کہ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع یا آخری رکوع آپ لوگوں نے ہر جمعے کے دن پڑھنا ہے, اور وہ پورے کا پورا ایک ہفتے کا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا سایہ رکھتے ہیں اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں. پہلی چیز. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آپ سورۃ الکہف میں روزانہ سورۃ الکہف صبح بھی اور شام کو بھی پڑھتا ہوں, تو ایک رکوع پہلا. ٹھیک ہے, سو آپ لوگوں نے صبح اور شام روزانہ کی بنیاد پہ ٹوٹل میرے خیال میں اس کی آیتیں ہیں 20-25 آیتیں میکسیمم. آپ نے یہ 20-25 آیتیں صبح بھی اور شام کو بھی, شام کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد یہ چیزیں, یہ دو آپ نے پڑھ لینی ہیں. ٹھیک ہو گیا ایک. دوسرا دیکھیں, یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ سایہ ہوگا, لیکن آپ لوگوں نے خود بھی مصمم ارادہ کرنا ہے کہ ہم بھی آئندہ کے بعد کوئی ٹی وی کا چینل نہیں دیکھیں گے, کسی بھی ہم انڈیا کی سائٹ وغیرہ پہ نہیں جائیں گے. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ محنتی اللہ کا دوست ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی محنت کریں, آپ کو بھی تھوڑا ہلنا جلنا پڑے گا نا اپنی جگہ سے. ابھی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر سے فرشتوں کو بھیجے گی, آپ ٹی وی لگائیں گے تو وہ فرشتہ آ کے بند کر دے گا, کہے گا نو تم نے سورۃ کہف پڑھی ہوئی ہے. دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, سو آپ نے بھی اپنے دل کے اندر ایک ارادہ بنانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ان چیزوں سے بھی دور ہونا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آ گیا بھائی سورۃ الکہف. دوسرا آپ نے کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ صبح اور شام, صبح نماز کے بعد اور شام کو نماز کے بعد, جو آپ کا پہلا سپارہ ہے, ٹھیک ہے, الف لام میم سے, آپ نے روزانہ اس کا ایک رکوع, اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ الکہف ترتیب سے بتا رہا ہوں, تیسرے پہ سورہ یاسین, پھر سورۃ رحمان, اور پھر اس کے بعد سورۃ تغابن آتی ہے. ٹھیک ہے, 28ویں سپارے میں سورۃ تغابن, اور اس کے بعد جو کل والی 4 صورتیں ہیں یہ آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. اور دعا کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں. دعا کیسے کرنی ہے, آپ نے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورۃ فاتحہ مکمل, ٹھیک ہو گیا, سورۃ فاتحہ اور پھر قل هو اللہ احد یا کوئی سورت چھوٹی سی اس کے ساتھ پڑھ دیں 3 دفعہ وہ, پھر 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جتنے بھی اینٹی وائرسز آئے ہوئے خدا ان کو آپ سے دور کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے, اور اس کے بعد یہ کہ اللہ آپ کو ان خرافات سے بچائے اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. اس کے بعد دوبارہ درود شریف, پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کل, اور اس کے بعد دعا کا اختتام ہوگا. یہ طریقہ کار آپ لوگوں نے کرنا ہے. اچھا, اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ بہت تنگ ہوں گے. پہلے دن ہو سکتے خوشی سے کریں, دوسرے دن کریں, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن خوشی سے کریں, لیکن پھر آپ کہیں گے یار کیا ٹینشن ہے, صبح بھی کر رہا ہوں شام کو بھی. آپ کا جسم تنگ ہونا شروع ہو جائے گا, یہ یاد رکھیے گا. اور یہ شیطان کا وار ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. جب آپ کی باڈی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کے اوپر شیطان وار کرنا شروع ہو گیا. لیکن آپ نے کسی بھی صورت میں, بے شک آپ سفر میں ہیں, قرآن شریف ساتھ رکھیں اور یہ چیزیں آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے گا. ایک. دوسرا, نماز آپ نے لازمی مسجد میں پڑھنی ہے, باجماعت پڑھنی ہے. بے شک کرونا ہے, جو سوشل ڈسٹنس ہے وہ رکھ کے, لیکن مسجد میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. صبح شام آپ کو تلاوت کا بتا دیا ہے. تو یہ تھا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور چیز کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, آپ یوٹیوب کے اوپر یا جو بھی سائٹس ہیں, گندی سائٹس ہیں, آپ ان کو جس وقت اپروچ کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو اس کا پیسہ جاتا ہے. لیٹ سے آپ انڈیا کی کوئی سائٹ دیکھ رہے ہیں, جتنا ٹائم آپ اس پہ رہیں گے انڈیا کو اس کا پیسہ جائے گا. تو آپ مجھے خود بتائیں, ہماری کشمیر میں مائیں اور بہنیں ان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں, ہمارے بھائی اس وقت شہید ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر اس بے غیرت ہندو کی وجہ سے. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہم گھروں سے بیٹھ کے ان کو پیسے کس کو دے رہے ہیں, انڈین فوج کو دے رہے ہیں, انڈین عوام کو دے رہے ہیں کہ یار یہ پیسے ہم سے لو
وہ انہی پیسوں کا اتنے پیسوں کا جب پاکستان سے اتنا پیسہ جاتا ہے، جب آپ اتنے پاکستانی دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بیٹا، خود دیکھ لو پاکستان، آپ لوگ اتنی انڈین موویز دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ سارا پیسہ کدھر جاتا ہے؟ آپ سلیمان خان کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں، جو بھی ہیں گے جو کنجر قسم کے فنکار، میں کنجر انہیں کہتا ہوں، تو ان کو پیسہ کیا ہوتا ہے؟ جا رہا ہوتا ہے۔ جب ان کو پیسہ جاتا ہے، انڈیا کو پیسہ جاتا ہے، تو انڈیا کی فوج اسی پیسے کے پل پوتے کے اوپر گولیاں لیتی ہے، کھانے کھاتی ہے، تنخواہیں لیتی ہے، اور کشمیر میں پہنچ کے آپ ہی کی ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں کم از کم اتنی غیرت ہونی چاہیے، اتنی غیرت آپ لوگوں میں بیٹا ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ انڈیا کی کسی بھی مووی کو، خواہ اچھی ہے یا برے ہے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، سلیمان، شاہ رخ، مارخ، یہ وہ نیوٹی سب، آپ انڈیا کی کسی چیز کو آج اپنے ساتھ پرومس کرو آپ نے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ابھی آپ کو کچھ چیزیں، یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتا دیا، ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سوشل لائف میں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آج چیز سے اپنے ساتھ تہیہ کر دیں، پہلی چیز کہ آپ نے جھوٹ کسی صورت میں نہیں بولنا، کسی صورت میں بھی، خواہ آپ کی گردن بھی کٹ جائے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے بددیانتی بالکل نہیں کرنی، بالکل۔ آپ نے جو بھی ہے کسی بھی لڑکے یا لڑکی کے کیس میں، اللہ نہ کرے آپ انوالو ہیں، کوئی بھی انوالو ہے، تو وہ آئندہ کے بعد اس چیز کو بالکل چھوڑ دے گا، یا آپ اپنے پہلے اپنے سے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے، یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں سے دور رہوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ چوتھا چیز یہ ہے، آپ آئندہ کے بعد پاکستانی کوئی بھی قسم کا ڈرامہ ہے پاکستانی جس میں کہ عشق، معشوقی اور یہ چیزیں ہیں، گند ہے، یا کرائم سین ہے، کرائم پورٹل، تو پتہ نہیں کیا کیا بکواس وہ کرائم دکھاتے ہیں کہ یہ کرائم ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، ان کو آپ نے کسی صورت میں بھی نہیں دیکھنا، ان سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، نیکسٹ، آپ نے انڈین سائٹس ہیں کوئی بھی جن کے اوپر انڈین اپنی موویز چلاتے ہیں، شاہ رخ خان کی، عامر خان، فلاں تو فلاں، کسی صورت میں بھی آپ نے انڈین کی کوئی مووی نہ دیکھیں، کلوز کر دیں، یہ بے حیائی کا ایک سمندر ہے انڈین موویز۔ انڈین کی نیوڈ کی میں بات ہی نہیں کروں گا، وہ مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان بغیرتوں کو ان کی سائٹس پہ جب کچھ جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ آپ کو بات بتاؤں، یہ جب تک آپ اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ وعدہ نہیں کریں گے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ سو آپ نے بالکل صاف دل ہو کے، کلیئر اپنے دماغ کو بناتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، آئی ول ناٹ ڈو دیٹ۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ سے غلطی ہو جائے تو اس پہ پریشان نہ ہوئیے گا، ہمت نہیں ہارنی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا، دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت فرمائیں گے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ پرومس کریں کہ آئی ول ناٹ، لیکن بار بار نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی چیز اکثر کینڈیڈیٹ پوچھتے ہیں، سر ہم اپنے آپ کو نفس کے حساب سے کیسے؟ سب سے بہترین چیز ہے بیٹا، اپنا روزہ رکھیں یا آپ بہترین ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا جو کھانا ہے، کھانا اگر آپ کھائیں گے میکڈونلڈ، KFC، باہر سے برگر، تو ان جتنے یہ کھانے ہیں ان میں وہ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو کہ آپ کے نفس کو ابھارتے ہیں، آپ کے سیکشول کو ابھارتے ہیں، اوپر لے کر آتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے؟ سو یہ چیزیں باہر کے جو کھانے ہیں، باہر کے کھانے سے میرا مراد جو باہر کی جو کمپنیاں ہیں، KFC، میکڈونلڈ، فلاں تو فلاں، ٹھیک ہے، پیزا ہٹ، تو یہ اسی طرح کوئی جوسز اس طرح کے ہیں، ٹافیز ہیں، سو ان کے اندر ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو کہ آپ کو کیا کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں ٹورڈز سیکس۔ آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو یعنی کہ خوراک کے اوپر آپ نے توجہ دینی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی آپ کیا بھی پھر کھانا کھائیں، آپ پوچھیں گے بیٹا جو بھی گھر میں آپ کے موجود ہے، سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، گھی ہے، وہ کھائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ جو کیمیکل اور یہ والی جو چیزیں بن کے آ رہی ہیں ان میں نہ کھائیں، ان میں 100% آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، آپ خود ریسرچ کر لیں، آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟
کچھ ابھی آپ کو چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر شیئر کروں گا، جس میں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اس میں میرے ابھی کافی اہل تشیع بھائی بھی بیٹھے ہوں گے اور سنی بھی ہوں گے، اور سنی بھی جس بولے جس فرقے سے ہیں وہ ایشو نہیں ہے۔ فوج میں پہلی بات یاد رکھیے، جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ اہل شیعہ اور سنی کا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے، یہاں پہ سب ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی اور سنی بھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی مسجد علادہ نہیں ہے الحمدللہ پاک فوج میں۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب وہ ہیں کہ جو آج تک کسی فرقے کو انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے آج تک شیعہ سنی پہ کوئی بات نہیں کی، سر اہل تشیع بھی ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اس کے لیے کیا نام ہے درس وغیرہ کے لیے، سنی بھی سارے بلاتے ہیں ان کو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو آفیشیل چینل ہے، آپ نے اس کو آن کرنا ہے اور اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے، ایک آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اس کو لازمی، کیونکہ یہ آپ کے دماغ میں وہ کیا کریں گے، وہ جب آپ ان کی چیزیں سنیں گے تو آپ کے دماغ میں جو بھی وائرسز ہیں وہ آہستہ آہستہ واش ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھ لیں یہ جتنی چیزیں ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں، تو انشاءاللہ جس وقت اس کے اوپر ایک کینڈیڈیٹ عمل کرنا شروع کر دے گا تو 4-6 مہینوں میں آپ کے سامنے، یا 2 سے 3 مہینوں میں آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، ابھی آپ کہیں گے کہ سر ISSB کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے مطلب جنرل سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ بیٹا یہ جتنی آپ کی مسٹ کوالٹیز ہیں نا، یہ ساری کا ساری ان کے ساتھ لنک ہے۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، ابھی ایک کینڈیڈیٹ ہے، لیٹ سے کہ وہ انٹیگریٹی ہے، کیسے مثال کے طور پہ وہ زنا میں ہے، یا چلیں ہینڈ پریکٹس فار ایگزامپل بہت زیادہ کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، یاد رکھیے گا جو بچہ بھی بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، وہ اس کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے بالکل ختم ہوتا ہے، وہ فارغ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایسا بچہ جس کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس کے اندر انیشیٹو ہوگا، کیا اس کے اندر پلاننگ ایبلٹی ہوگی؟ کیسے پلاننگ ایبلٹی ہوگی کہ جب کہ 24 گھنٹے وہ تو گند سوچتا ہے، اس کے اندر پلاننگ ایبلٹی کیسے آئے گی؟ وہ پازیٹیو چیزیں کیسے سوچ سکے گا؟ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہ جتنا لیکچر دیا ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ خود دیکھیں گے ودن اے 2 منتھ آپ کے اپنے اندر چینجز سمجھنا آپ کو آنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو دیکھیں گے جب آپ چینجز آئیں گی، آپ کے اندر خود ہی انیشیٹو بھی آ جائے گا، کیوں؟ آپ کا دل چاہے گا بھی کام کرنے کو، آپ کے اندر انرجی آ جائے گی۔ انفارچونیٹلی آپ لوگ انرجی ختم کر دیتے ہیں اپنی، تو آپ کے اندر انیشیٹو بھی آ جائے گا، آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آ جائے گا، کیونکہ آپ نے گناہوں سے توبہ کر دی ہے اور اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ آپ کے اندر دیکھیے گا پلاننگ ایبلٹی بھی آنی شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر انٹیگریٹی ساری ٹھیک ہو جائے گی، آپ سچ بولیں گے، آپ کی آنکھوں میں دیکھ لیجیے گا، آپ کی آنکھوں میں ایک چمک آنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ سارے کا سارا کس وجہ سے ہوا کہ آپ نے ابھی اپنے جسم میں، اپنے دماغ میں اینٹی وائرس لانچ کرنے شروع کر دیے۔ یہ اینٹی وائرس ہے، جہاں سے بھی آپ کو اینٹی وائرس اچھا ملتا ہے، آپ کا دماغ کہے گا یہ اینٹی وائرس ہے، لانچ کرو اس کو۔